چلیے آج سے نمازیں پڑھی جائیں گی، بیت اللہ میں پڑھی جائیں گی، خانہ کعبہ میں پڑھی جائیں گی۔ وہ پہلا دن تھا جب عمر نے اسلام قبول کیا، اللہ نے اسلام کو عزت بھی دے دی، قوت بھی دے دی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میری امت کا فاروق ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آ جاتا ہے پھر باطل کو وہاں سے دوڑنا پڑتا ہے۔ جب حق آ جاتا ہے وہاں باطل نہیں ٹھہرتا، وہاں سمجھوتا نہیں ہوتا کہ کوئی بات نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور بھائیو ٹھیک وہی ہے جو اللہ نے بتا دیا اور اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بتا دیا۔ وہی عمر اب جب نماز پڑھتے ہیں تو کتب حدیث کے اندر آتا ہے ایسے روتے ہیں ایسے بچہ روتا ہے۔ ایک وہ وقت ہے جس کی ہیبت سے پورا عرب کانپتا ہے، جس کی ہیبت سے تمام مشرکین مکہ بڑے بڑے بہادر دلیر جنگجو ڈرتے ہیں۔ آج وہی عمر رب سے ڈرتا ہے، نماز میں کھڑا ہے تو اللہ کے حضور التجا کرتا ہے اللہ عمر کو معاف کر دے، اللہ عمر کو معاف کر دے۔ ہچکی بن جاتی ہے اللہ کے خوف، اللہ کی ڈر کی وجہ سے، کیونکہ بھائیو اللہ یہی چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیں، ڈریں تو صرف ایک اللہ سے ڈریں۔ جب انسان اللہ سے ڈرتا تھا وہ لوگوں کی حاکمیت کو قبول نہیں کرتا تھا، وہ غلط بات کو برداشت نہیں کرتا تھا، وہ باطل کو حق کے اندر جو ہے ملتمس نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے لوگوں سے ڈرنا شروع کر دیا ہے تب سے بھائیو حق کی تصویر جو ہے ایسی مسخ ہو گئی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں، مفتیان کہتے ہیں اور کوئی بات نہیں، یہ بھی کر لو حرج نہیں ہے، یہ بھی کر لو فرق نہیں پڑتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، ایسا عدل و انصاف قائم کیا۔ آج بھی لوگ اگر عدل کی باتیں کرتے ہیں مثال عمر کی دیتے ہیں، آج بھی لوگ اگر انصاف کے قصے سناتے ہیں، اگرچہ یہود ہو، اگرچہ عیسائی ہو، اگرچہ ہندو ہو، اگرچہ سکھ ہو، اگر انہوں نے عدل و انصاف دیکھنا ہے سیرت عمر سے ملے گا۔ کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ جب وہ کسی کو بھی حاکم اور گورنر مقرر کرتے اسے تحریر لکھواتے، کہا کہ تم ان کے بادشاہ نہیں ہو، تم ان کے خادم ہو، ان کے اوپر جا کے روب نہ ڈالنا بلکہ ان کے مسائل سن کے ان کے حل کے لیے کوشش کرنا۔ اب ان سے لکھواتے کیا ہے؟ کہا تم نے کبھی ترکیوں نسل کا گھوڑا استعمال نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس وقت بہت قیمتی سواری تھی۔ کہا تم استعمال کرو گے لوگ تم سے جو ہے مرعوب ہو جائیں گے، تمہارے سامنے بات کرنے سے ڈریں گے۔ تمہارا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ عام سے عام، معمولی سے معمولی بندہ بھی آ کے تمہیں اپنا مسئلہ بتا سکے، اسے کوئی خوف نہ ہو، اسے کوئی ڈر نہ ہو۔ دوسری چیز کیا لکھواتے؟ تم نے کبھی اپنے دسترخوان پہ اعلیٰ قسم کا کھانا نہیں رکھنا۔ تیسری بات کیا؟ تم نے کبھی باریک اور مہنگا لباس نہیں پہننا۔ چوتھی بات، تمہارے گھر کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہونے چاہیے۔ جب بھی کوئی سائل آئے، جب بھی کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا انسان تمہارے پاس آئے، تمہارے گھر کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے۔ اور پانچویں بات اس سے یہ لکھواتے، تمہارے گھر کے باہر کو چوکیدار نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ کہ واقع سے یہ کہ صاحب ابھی سو رہے ہیں، انہیں ابھی جگانا نہیں، وہ آرام کر رہے ہیں۔ کہا تمہارے گھر کے باہر کو چوکیدار نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں حاکموں میں سے ایک حاکم ایاز بن غنم، جن کے متعلق لوگوں نے شکایت کی کہ وہ لباس بھی باریک پہنتے ہیں، مہنگا عمدہ لباس زیب تن کرتے ہیں، اور ان کے گھر کے باہر چوکیدار بھی کھڑا ہوتا ہے جو لوگوں کو بتاتا ہے ابھی تمہاری شکایت سننے کا وقت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی، اور اس خبر کے مطابق جب پتا چلا کہ واقعی یہ دونوں غلطیاں ان کے اندر موجود ہیں، حالانکہ انہوں نے یہ دونوں چیزیں لکھ کے دی تھی کہ میں ایسا نہیں کروں گا، آپ نے صحابہ کو بھیجا، کہا وہیں سے انہیں گرفتار کرو اور عمر کے سامنے پیش کرو۔ پیش کیا گیا، کمبل کا موٹا لباس دیا، کہا آج کے بعد ساری زندگی یہ لباس پہننا ہے، اور آج کے بعد تم حاکم نہیں رہو گے بلکہ ساری زندگی جو ہے مدینے کے اندر بکریاں چرایا کرو گے۔ یہ ہے عدل و انصاف۔ جب وہ کسی کو قاضی مقرر کرتے، گورنر مقرر کرتے،
اس کے تمام اثاثہ جات لکھتے تمہارے پاس کتنے اثاثہ جات ہیں، یہ کم ہو سکتے ہیں، یہ بڑھنے نہیں چاہیے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لوگوں نے بتایا کہ امیر المومنین ان کے اثاثہ جات تو مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں۔ انہیں بلایا، اس کا دوبارہ جائزہ لیا، حساب کیا، سوال کیا، پوچھا کہ یہ مال کہاں سے آیا ہے، کوئی جواب نہیں تھا۔ تو جتنا مال حاکم بناتے وقت ان کے پاس موجود تھا، کہا یہ آپ کا ہے، یہ لے جا سکتے ہیں، باقی سارا مال بیت المال کے اندر جمع کر دیا۔ وہی سعد بن ابی وقاص، ان کے متعلق یہ شکایت آئی کہ ان کے بیٹے نے ایک غلام کے بیٹے کو مارا ہے۔ اب شکایت آئی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اب بلا لیا سعد کو بھی اور ان کے بیٹے کو بھی، کہا یہ شکایت آئی ہے، کیوں مارا؟ کہا کہ ایک گھوڑوں کی دوڑ لگی تھی، اس میں اس غلام کا بیٹا جیت گیا ہے، سعد بن ابی وقاص کا بیٹا اس دوڑ میں ہارا ہے، اور اس نے تیش میں آ کے کہ میں وہاں حاکم کا بیٹا ہوں، گورنر کا بیٹا ہوں، بادشاہ کا بیٹا ہوں، تو اس نے تیش میں آ کے اس غلام کے بیٹے کو مارا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا بیٹے کو بھی کوڑے مارے جائیں، اس کے باپ کو بھی مارے جائیں۔ کہا بیٹے نے تو مارا تھا اس لیے اس کو مارا جائے، باپ کو کیوں مار رہے ہیں؟ کہا یہ باپ کی غلط تربیت ہے کہ اپنے بیٹے کی صحیح تربیت نہیں کر سکے، کہ اس کے ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہوئی ہے کہ میں اعلیٰ ہوں، یہ ادنا ہے، میں بہتر ہوں، یہ کمتر ہے، لہذا اگر یہ اپنے بیٹے کی صحیح تربیت کرتے تو کبھی بھی ایسا واقعہ نہ ہوتا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حضرت مغیرہ کے غلام نے، جو مجوسی تھا، مدینہ میں کام کرتا ہے، تو آ کے حضرت عمر سے شکایت کی کہ مغیرہ مجھ سے روز 40 درہم کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا تم بہت اچھے لوہار ہو، تم دن میں جتنا کام کرتے ہو تمہارے پاس بہت سا مال ہوتا ہے، لہذا مغیرہ اگر تم سے زیادہ پیسے بھی مانگے تو وہ بھی کم ہیں، لہذا 40 درہم جو ہیں کچھ زیادہ نہیں ہیں۔ اب اس نے دل کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نفرت جو ہے وہ پیدا کر لی۔ ایک دن حضرت عمر نے بلایا، کہا پتہ چلا ہے کہ تم ایسی چکی بنا سکتے ہو جو ہوا کے بل پہ چلتی ہے، تو لہذا ایسی چکیاں بناؤ تاکہ مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے کام آسان ہو جائے، کیونکہ صحابیات چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں کے اوپر چھالے پڑ جایا کرتے تھے۔ کہا کہ اگر یہ آسانی امت کے لیے پیدا ہو سکتی ہے تو تم ایسا کرو۔ آگے سے کہنے لگا عمر میں ایسی چکی بناؤں گا جسے دنیا یاد کرے گی، یہ کہا اٹھ کے چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے۔ تو صحابہ نے کہا اسے پکڑتے ہیں، گرفتار کر لیتے ہیں۔ کہا نہیں کوئی بات نہیں۔ بالآخر اس نے ایسا ہی کیا، فجر کے وقت حضرت عمر کے اوپر حملہ کیا، 3 یا 6 وار کیے، اور 12 صفوں کو چیرتا ہوا 12 صحابہ کو زخمی کر گیا۔ اور جب اسے پتا چلا کہ میں بھی پکڑا گیا ہوں، اس نے خودکشی کر لی اور حرام موت مرا، کیونکہ وہ اسلام والا تو تھا ہی نہیں، وہ مجوسی تھا، آگ کی عبادت کرنے والا تھا۔ ابو رولو فیروز بالآخر 1 محرم کو وہ باب ہمیشہ ہمیش کے لیے بند ہو گیا، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا عمر اسلام کا وہ دروازہ ہے کہ جب تک یہ دروازہ بند رہے گا اس عمارت کے اندر فتنے داخل نہیں ہوں گے، لیکن جب یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا اس دروازے کے اندر، اس عمارت اور گھر کے اندر ایسے فتنے داخل ہوں گے جو قیامت تک جو ہے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا، حضرت عمر کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، حضرت علی کو شہید کیا گیا، حضرت حسین کو شہید کیا گیا۔ پھر شہادتوں کا ایسا سلسلہ شروع ہوا اور ایسے فتنے جن اسلام کے اندر بھائیوں داخل ہو گئے، جن کا واقعی سد باب جو ہے قیامت کی دیواروں تک نہیں ہو سکتا۔ دوسری عظیم شہادت نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ دنیا کے اندر میرے پھول ہیں، ریحانۃ فی الدنیا، یہ دونوں
چلتے پھرتے جو ہے میرے پھول ہیں، اور فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کرتے تھے اور میرے بیٹے کدھر ہیں؟ ان کی مراد حسن و حسین ہوا کرتے تھے۔ جب عائشہ انہیں بلاتی، اللہ کے نبی دونوں کو اٹھاتے، گود میں بٹھاتے، ان کی پیشانیاں چومتے اور اللہ کے حضور یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ ان سے میں محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی محبت کر، اور جو ان کے ساتھ محبت کرے گا اللہ ان کے ساتھ بھی محبت کر، اور اللہ جو ان کے ساتھ بغض رکھے گا اللہ تو بھی ان کے ساتھ بغض رکھ۔ تو بھائیو، یہ شہادتیں جو ہیں بڑا عظیم رتبہ ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ شہادتوں کے اوپر ماتم نہیں کیے جاتے، شہادتوں کے اوپر جو ہے سینہ کوبی نہیں کیا جاتی، شہادتوں کے اوپر جو ہے اپنا لباس نہیں پھاڑا جاتا، شہادتوں کے اوپر سوگ نہیں منائے جاتے، بلکہ شہادتیں جو ہیں یہ تو مومن کی خواہش ہوا کرتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق ہمیشہ اللہ کے حضور یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنا شہادتن فی بلد رسولک، اللہ مجھے موت شہادت والی دینا، کیونکہ موتوں میں سے سب سے عظیم موت جو ہے وہ شہادت کی موت ہے۔ تو بھائیو، محرم الحرام کی حرمت، عمر فاروق کی شہادت اور نواسہ رسول حضرت حسین کی شہادت ہمیں یہ اخلاقی درس دیتی ہے کہ مرتے دم تک جو ہے اللہ کے نبی کے دین کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اگر پکڑے رکھیں گے پھر یہ دنیا بھی آن والی ہے، اگر اسے چھوڑ دیں گے پھر جیسے آج امت مسلمہ روئے زمین پہ ذلیل ہو رہی ہے اور جوتے کھا رہی ہے، اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ لہذا آئیے اللہ کے حضور پکی سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے اگر محبت کرنی ہے تو اللہ کے نبی کے فرمان سے محبت کرنے، اسے اوڑھنا بچھونا بنا، اللہ دنیا آخرت امن والی بنا دے گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔